نماز کی پابندی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے. خواتین کو سن لو تو ان کے اپنے ہیلے بہانے ہیں کہ جناب ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، بچوں کو سنبھالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. مردوں کو کہو تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے جناب وہ بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، کھیتوں میں کام کرنے. کہ اللہ کو نہیں پتا تھا میرے بندوں نے یہ کام کرنے ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ مشکل ہیں. یہ سارا دن جو لوگ کام کرتے ہیں اینٹوں کے بٹوں پہ، سخت گرمی میں کام کر رہے ہیں، اور سخت برف باری کے موسم میں جناب یہ پولیس مین اور فوجی اور دیگر جو سیکورٹی گارڈ ہے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو سارا دن ساری راتیں وہ سخت مشقت والے کام کرنے کے لیے تو تیار ہو چند ٹکوں کی خاطر. یہ اللہ رسول نے جس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، جس رب نے یہ ساری جہان کی نعمتیں دی ہیں. یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا اگر جناب ورم آ جائے، اگر گردے کے اوپر بندے پہ کیا گزرتی ہے، تھوڑا سا اگر جگر کے اندر پرابلم ہو جائے، پھیپھڑوں کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے، دل میں مسئلہ بن جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بندے کی کتنی بے چینی ہوتی ہے. اللہ کا دیکھو تو صحیح، اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تو ان نعمتوں کا شکر میں آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو. نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے ہیں. آپ تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، خون بہنے لگتا. جب عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ تو اللہ کے شکر کا طریقہ ہے، اور اس میں یقین مانو ہمارے لیے بڑے بڑے فوائد ہیں. آپ نماز کے لیے وضو کرو گے تو استنجا، وضو، طہارت، ستھرائی، صفائی، یہ نماز کے لیے جب آپ کرو گے تو یہ انسانی صحت کے لیے کتنی زبردست ہے. پھر آپ اپنے کپڑوں کی صفائی رکھو گے، پھر آپ جناب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، آؤ گے، نماز کی جو حرکات ہیں یا آنا جانا، یہ انسانی صحت کے لیے کتنا زبردست مفید ہے. پھر کچھ وقت کے لیے آپ اپنی ساری توجہ دنیاوی کاموں سے ہٹا کے اللہ کی طرف لگاؤ گے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے حبیب، آپ پوری دنیا سے اپنی توجہ ہٹا کے مکمل اللہ رب العالمین کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر دیں. انسان کو مختلف پریشانیاں، مختلف فکریں، تفکرات ہر وقت لگے رہتے ہیں. کچھ دیر کے لیے آپ سارے توجہ ہٹائیں گے اللہ کی طرف، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا. کیونکہ جب آپ کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی، جو آپ کو پریشان کرنے والی اور جو ٹینشن میں ڈالنے والی چیزیں جب اسے توجہ ہٹا لو گے، کچھ دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا نا. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو سکون ملے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو ہو سکتا ہے دائمی سکون کا ذریعہ بن جائے. اور یہ کچھ دیر کے لیے جو سکون ہے کئی بیماریوں سے، حملوں سے بچاؤ کا ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ذریعہ بن جائے. تو یہ تو بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے جیسے آپ کترا رہے ہیں. تو یہ خواتین کو بھی چاہیے. پہلے جو خواتین گزری ہیں انہوں نے بھی بچوں کو سنبھالا ہے. جو پہلے لوگ گزرے ہیں صحابہ، انہوں نے بھی اپنی روزیاں کمائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا وہ صرف یہ تمہارے لیے ہے. تو ان کے لیے احکام نہیں تھے، ان کے وہ تو اسے بھی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، اور فردی روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. تو یہ کوتاہی دور کریں. اللہ رب العالمین نے کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا، الا یہ کہ بندہ جو ہے اس کی ہوش و حواس قائم نہ رہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. فإن خفتم فرجالا او رکبانا. اگر تمہیں خوف ہو، حالت جنگ کے اندر دشمن کا خوف ہے تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو پھر ایسا کرو کہ اپنی سواری پہ اگر سوار ہو تو سواری پہ سوار ہو کر اشارے سے نماز پڑھ لو. اگر کھڑے ہو پیدل تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لو. جنگ نماز معاف نہیں. حالت جنگ میں بھی جب تم نماز عام طریقے کے مطابق رکوع سجود کر کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے کھڑے کھڑے یا سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، معاف نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، نبی کریم علیہ السلام ہمیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے. تو اللہ کے بندو، یہ جو نماز ہے یہ ہمارے لیے بے شمار دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی برکات کا ذریعہ ہے. تو اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے آباد کرو. تو خواتین کو بھی چاہیے وہ نمازوں کی پابندی کریں، مردوں کو چاہیے پابندی کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود پابندی سے نماز پڑھتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے اہل ایمان، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے.
ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ تو یہ گھر کا جو آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائے اور خود نماز کی پابندی کرے، اسی طرح خود برائی سے بچے اور اپنے گھر والوں کو برائی سے بچائے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔